السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ ہم سب جانتے ہیں نہ صرف بر صغیر میں بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں موروثی سیاست کا جادو چل رہا ہے۔ سیاست چند خاندانوں کے گرد گھوم رہی ہے۔ قومی و صوبائی اسمبلیوں میں زیادہ تر اراکین اسمبلی آپس میں رشتہ دار ہیں۔ ہر بڑی سیاسی جماعت کسی سیاسی خاندان کی ملکیت ہے۔ اب اسے مجبوری کہیں یا کچھ اور، عوام بھی سیاسی لیڈر کے خاندان میں سے ہی کسی فرد کو اس کا سیاسی جانشین دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوستوں، عمران خان کی سیاسی وراثت پر بات کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو نیوز کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں۔ تحریک انصاف کے بانی عمران خان اڈیالہ جیل میں ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ کب باہر آئیں گے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ عمران خان جیل میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، انہیں ہدایات بھی دیتے ہیں، عدالتی کارروائی کے دوران صحافیوں سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف مختلف گروپوں اور شخصیات میں تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ وکلاء مختلف گروپوں میں تقسیم ہے۔ عمران خان کچھ ہدایات دیتے ہیں اور بعض پارٹی رہنما باہر آ کر اس سے بالکل مختلف بات کرتے ہیں۔ عمران خان پارٹی کے اندر گروپ بنانے والوں کو بار بار منع کر رہے ہیں کہ اپنے اختلافات میڈیا اور عوام کے سامنے نہ لائیں، لیکن کچھ لوگوں کو شہرت کا نشہ چڑھ گیا ہے۔ وہ بانی پی ٹی آئی کی بات بھی نہیں مان رہے۔ ہم جانتے ہیں قوم صرف عمران خان کے ساتھ ہے۔ قوم کی وفاداریاں، ووٹ عمران خان کے ساتھ ہے۔ پارٹی کے اندر کوئی بھی ان کے خلاف گروپ بنائے گا یا پارٹی کو اپنے ایجنڈے کے مطابق چلانے کی کوشش کرے گا تو عوام اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ پارٹی کے اندر کتنے گروپ بن چکے آپ جانتے ہیں، درجنوں لوگ ہیں۔ جتنے لیڈر ہیں اتنے گروپ ہیں، ہر لیڈر کا اپنا گروپ ہے۔ بہت سو کی خواہش ہے کہ عمران خان انہیں اپنا سیاسی جانشین مقرر کر دے، کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ عمران خان کا مزاج ایسا نہیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ پارٹی کو جمہوری طریقے سے چلایا جائے گا۔ پارٹی میں نئی ممبرشپ بھی جاری ہے۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ پارٹی میں الیکشن ہو اور عام ورکر جو ہے، عام سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی جو ہے وہ پارٹی کا عہدیدار بنے۔ وراثتی سیاست کو ختم کیا جائے۔ ہمارے سامنے پہلے نواز شریف وزیر اعظم تھے، سب کو معلوم ہے۔ اب ان کا بھائی شہباز شریف وزیر اعظم بن گیا، بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئی ہیں۔ ان کے بھتیجے نواز شریف کے حمزہ شہباز بھی وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں۔ وفاقی کابینہ میں آدھے جو ہیں وہ شریف خاندان کے رشتہ دار اور آدھے دوست ہیں۔ پیپلز پارٹی تو حکومت میں شامل نہیں ہے۔ اس صورتحال سے تنگ آ کر ہی شاہد خاقان عباسی نے مسلم لیگ نون سے علیحدہ ہو کر اپنی نئی سیاسی جماعت بنا لی ہے۔ اس موروثی سیاست کا یقینی طور پر خاتمہ ہونا چاہیے۔ اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں موروثی سیاست ہے۔ قوم پرست عوامی نیشنل پارٹی میں بھی موروثی سیاست کا شکار ہے۔ جے یو آئی فے میں بھی موروثی سیاست ہے۔ مولانا مفتی محمود کے بعد مولانا فضل الرحمان پارٹی چلا رہے ہیں۔ ان کے بیٹے اور بھائی بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کے بعد ان کے بیٹے آگے آ جائیں گے۔ یہاں تک کہ تحریک لبیک کا بھی یہی حال ہے۔ خادم حسین رضوی کے بعد ان کے بیٹے سعد رضوی پارٹی چلا رہے ہیں۔ ایک عمران خان ہے جو اپنے خاندان کے لوگوں کو سیاسی طور پر آگے نہیں لائے اور نہ لانا چاہتے ہیں۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد ان کی بہن جو ہے علیمہ خان بھائی کی محبت میں متحرک ہے۔ عمران خان کے بھانجے حسین نیازی جیل میں ہے اور ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا۔ بشرا بی بی کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے۔ موروثی یا خاندانی سیاست پاکستان میں ایک منفی اصطلاح کے طور پہ دیکھی جاتی ہے، لیکن عملاً دیکھا جائے تو عام آدمی کو ووٹ دینے کی بجائے موروثی سیاستدانوں کو ہی ووٹ دینا پسند کرتے ہیں۔ عام آدمی صرف اس صورت میں منتخب ہو سکتا ہے جب اسے کسی مقبول سیاسی جماعت نے پارٹی ٹکٹ دیا ہو، جیسے پی ٹی آئی نے کچھ لوگوں کو ٹکٹ دیا۔ وسائل پر چند سیاسی خاندانوں کی اجارہ داری کے باعث عام آدمی کے لیے ان کا مقابلہ کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ ذاتی طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں وراثتی سیاست کے سخت خلاف ہوں، لیکن موجودہ حالات میں جب حکومت تحریک انصاف کو تقسیم در تقسیم کرنے کی کوششیں کر رہی ہے،
پارٹی کو بچانے کے لیے عمران خان کی سیاسی وراثت ضروری ہو گئی ہے۔ عمران خان جسے بہتر سمجھتے ہیں، جس پر اعتماد کرتے ہوں، جو ان کی خاطر مر تو سکتا ہو لیکن بک نہ سکے، کسی ایسے شخص کو اپنا جانشین نامزد کر دیں جو پارٹی کو بچائے، چاہے وہ ان کی بہن ہو، بشرا بی بی ہوں، یا فیملی کا کوئی بھی ممبر ہو، یا کوئی بھی شخص ہو۔ صوبائی، ڈسٹرکٹ اور یونٹس کی سطح پر تو کارکنوں کو آگے لایا جائے، انہیں ذمہ داریاں سونپی جائیں، پارٹی عہدے دیے جائیں، لیکن مرکزی قیادت جو ہے عمران خان اپنی فیملی میں رکھیں، تاکہ تحریک انصاف غریب عوام اور مڈل کلاس کی جماعت کی حیثیت سے قائم و دائم رہے۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جے یو آئی فے، عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان عوامی تحریک، تحریک لبیک، کس سیاسی جماعت کا نام، یہ کسی بھی سیاسی جماعت کو لے لیں، وہ ایک ہی خاندان کے گرد گھوم رہی ہیں۔ ان پارٹیوں کے قائم و دائم رہنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک مرکزیت ہے، ان کا منشور نہیں ہے، کوئی نہ کوئی شخصیت ہے، کوئی چہرہ ہے جسے لوگ فالو کرتے ہیں۔ میں ایک مثال ایم کیو ایم کی دینا چاہوں گا۔ الطاف حسین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مہاجر قومی موومنٹ بنائی، پھر اسے متحدہ قومی موومنٹ میں بدلا، لوور مڈل کلاس اور غریب نوجوانوں کو قومی اسمبلی میں، سندھ اسمبلی میں اور سینٹ میں بھیجا، وہ وزیر بھی بنے، کارکنوں کی نظریاتی تربیت کی، اسٹڈی سرکل بنائے، کارکنوں کے امتحانات تک لیے، ان کے پیپرز ہوتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ ایم کیو ایم کو نظریاتی جماعت بنایا جائے اور وہ قائم و دائم رہے۔ الطاف حسین نے اپنے خاندان کے جو کسی بھی فرد کو اپنا جانشین نہیں بنایا۔ ایک غلطی کے باعث جب الطاف حسین پر برا وقت آیا تو پارٹی سنبھل نہ سکی اور وہ سب نظریاتی اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی ابن الوقت ثابت ہوئے اور الطاف حسین کو چھوڑ کر اپنی علیحدہ پارٹی بنا لی، مختلف گروپوں میں چلے اور حکومت کا حصہ بن گئے۔ ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان پر آزمائش کا وقت ہے، کئی لوگ چھوڑ کر جا چکے ہیں، کئی نے سیاست سے ہی توبہ کر لیا، لیکن جو ووٹرز کی عوامی ہمدردیاں ہیں وہ آج بھی عمران خان کے ساتھ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ کیا عمران خان کے بعد تحریک انصاف ختم ہو جائے گی یا کئی گروپس میں تقسیم ہو جائے گی؟ میرا مشورہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا، پارٹی کو بچانے کے لیے عمران خان اپنی فیملی کے کسی شخص پر اعتماد کرے، انہیں آگے آنے کا موقع دے، ان کی سیاسی تربیت کرے، ابھی تو سیاسی تربیت کی بھی ضرورت ہوگی، تاکہ ابن الوقت قسم کے لوگوں سے پارٹی کو بچایا جائے، پارٹی کو ہائی جیک ہونے سے بچایا جائے۔ عوام جانتے ہیں کئی طرف سے تحریک انصاف کو ہائی جیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اگر عمران خان نے الطاف حسین والی غلطی دہرائی، کسی کو اپنا سیاسی وارث نہ بنایا، تو نتیجہ بھی ویسا ہی نکلے گا۔ دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔